محب گرامی وقار حضرت مولانا مفتی سبطین رضا مصباحی صاحب، علماء اہل سنت، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حاضرین، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید الانبیاء خاتم پیغمبراں رحمت للعالمین جان عالمین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عرش جاہ میں ہدیے درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و نبینا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ ہم اور آپ سید الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جشن ولادت کہ یہ ہے 1700 سالہ تقریب میں ہم اور آپ حاضر، یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش سے اب تک کتنا 1500 سال ہو چکے ہیں۔ 1700 سال اصل میں جوڑ رہا تھا ادھر، 1447 ہجری چل رہی ہے، اور 53 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت کی۔ اس طرح 1500 سال ہو چکے، اور 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بابرکت تقریب میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یہ اللہ رب العزت کا سب سے عظیم فضل ہے۔
جس کا ذکر قرآن کریم میں ہوا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یقیناً اللہ تعالی نے سارے مسلمانوں پر احسان فرمایا، جبکہ ان میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ رسول قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور صحابہ کرام کی تربیت فرماتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ اللہ رب العزت کا عظیم ترین احسان ہے۔ حضور کی تشریف آوری اللہ رب العزت کا سب سے عظیم فضل و احسان ہے، اور اللہ کے فضل پر ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہی ارشاد ہوا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے محبوب تم فرما دو کہ لوگ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں منائیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر لوگ خوشیاں منائیں، اور ابھی آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ اللہ رب العزت کا فضل عظیم ہے، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی رحمت پر بھی لوگ خوشیاں منائیں، اور اس میں شبہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف ایک عالم کے لیے رحمت نہیں بلکہ رحمت للعالمین، سارے جہان کے لیے وہ رحمت۔ اس لیے ان دونوں آیت کریمہ کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جاتی ہے کہ یہ 1500 سالہ جو جشن ولادت ہم منا رہے ہیں، یہ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ کچھ خبر بھی ہے فقیروں، آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے۔ آج عید عاشقاں ہے، گر خدا چاہے کہ وہ اب روئے پیوستہ کا عالم دکھاتے جائیں۔
پھر فرماتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جشن میلاد منانا، یہ در حقیقت اللہ و رسول کے حکم پر عمل کرنا ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ باعث خیر و برکت یہ محفل ہوتی ہے۔ ابھی میں نے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ خطبے میں تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے ایک بہت پاکیزہ اور سب سے مقدس محفل کا ذکر اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں فرمایا۔ چنانچہ جب نہ یہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ یہ کائنات تھی، اس کائنات کے پیدا کرنے سے ہزار سال پہلے اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت بیان فرمانے کے لیے ایک محفل قائم فرمایا۔ جب نہ یہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ یہ کائنات تھی جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اس وقت اللہ تعالی نے ایک بڑی مقدس محفل قائم فرمائی۔ اور کس لیے قائم فرمائی؟ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کے لیے وہ محفل قائم فرمائی۔ اور ویسی پاکیزہ محفل تھی کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو خود بیان فرمایا۔ اور اس محفل کے جو سامعین تھے، جن سے اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان فرمائی، جو اس محفل کے سامعین تھے، وہ اس کائنات کے سب سے افضل و اعلی مخلوق یعنی انبیاء کرام کی وہ جماعت تھی۔ چنانچہ آیت کریمہ میں ارشاد ہوا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ۔ یاد کرو جب کہ اللہ تعالی نے سارے انبیاء کرام سے عہد و پیمان لیا، سارے انبیاء کرام سے ایک عہد لیا، ایک دو نبی سے نہیں بلکہ سارے انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کرام سے اللہ تعالی نے عہد و پیمان لیا۔ اور کیسا عہد لیا؟ ارشاد ربانی ہے، لما آتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ۔ انبیاء کرام سے ارشاد فرمایا کہ اے انبیاء کرام کی جماعت، میں جو تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس میرا عظمت والا رسول تشریف لائے، مصدق لما معکم، جو ان تمام کتابوں کی تصدیق کرے جو کتابیں تم پر نازل ہونی ہیں، ان ساری کتابوں کی تصدیق کرے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو اے انبیاء کی جماعت تم لوگ ضرور میرے اس عظمت والے رسول پر ایمان لائیں۔ یہ عہد اللہ تعالیٰ نے کن سے لیا؟ انبیاء کرام سے عہد لیا۔
کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ تم لوگ ان پر ایمان لانا، بلکہ علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں، تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، یعنی اے انبیاء کی جماعت تم لوگ ضرور ضرور میرے اس عظمت والے رسول پر ایمان، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور تم لوگ ضرور ضرور میرے اس عظمت والے رسول کی مدد کرنا۔ یہ عہد اللہ تعالیٰ نے کن سے لیا؟ انبیاء کرام سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، وہاں پر نافرمانی کا کوئی تصور نہیں ہے، مگر اتنی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے یہ عہد لیا کہ جب میرا عظمت والا رسول تشریف لے آئے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو ضرور ضرور تم لوگ ان پر ایمان لانا، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور ضرور میرے اس عظمت والے رسول کی مدد کرنا۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انبیاء کرام کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ انبیاء کرام اللہ کی اس حکم پر عمل نہ کریں؟ بولیے آپ لوگ، ہے ممکن؟ ہرگز ممکن نہیں۔ وہاں تو نافرمانی کا کوئی تصور نہیں، مگر صرف یہی نہیں فرمایا بلکہ اس کے بعد پھر یہ بھی ارشاد فرمایا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ نے انبیاء کرام سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے انبیاء کی جماعت یہ بتاؤ کہ جو میں نے تم سے عہد و پیمان لیا ہے کہ جب میرا عظمت والا رسول تشریف لے آئے تو ضرور ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا، یہ بتاؤ کہ کیا تم لوگوں نے میرے اس عہد کا اقرار کیا؟ یعنی صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ انبیاء کرام سے اقرار بھی دیا۔ ارشاد فرمایا اقررتم، یعنی اے انبیاء کی جماعت کیا تم لوگوں نے اس عہد کا اقرار کیا؟ اور اسی پر بس نہیں بلکہ یہ بھی ارشاد فرمایا وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اے انبیاء کی جماعت کیا میرا یہ جو ذمہ تم پر عائد ہوا ہے اس ذمے کو تم لوگوں نے قبول کیا؟ سوچئے، پہلے تو تاکید کے ساتھ حکم دیا، پھر اس کے بعد اقرار لیا انبیاء کرام سے، اور اقرار لینے کے بعد پھر یہ بھی فرمایا کہ اے انبیاء کی جماعت یہ جو میں نے تمہیں اپنا ذمہ دیا ہے اس ذمے کو تم لوگوں نے قبول کیا؟ یعنی انبیاء کرام ابھی کچھ عرض بھی نہیں کرنے پائے کہ ہاں اے پروردگار تیرے حکم کی ہم اطاعت کرتے۔ انبیاء کرام کو ابھی کچھ موقع بھی نہیں ملا بلکہ انبیاء کرام کو اس تاکید کے ساتھ حکم دینے کے بعد فوراً اللہ رب العزت نے سارے انبیاء کرام سے اقرار لیا۔ ارشاد فرمایا کہ اے انبیاء کی جماعت یہ بتاؤ اقررتم، کیا تم لوگوں نے اس عہد کا اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور جو میں نے اپنا ذمہ تمہیں دیا ہے کیا میرا ذمہ تم لوگوں نے قبول کیا؟ اب ذرا انبیاء کرام کا بھی جواب سنیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہوں نے کیا عرض کیا۔ انبیاء کرام نے کہا، قرآن کریم میں ارشاد ہوا قالوا اقررنا، یعنی انبیاء کرام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہاں اے پروردگار ہم نے اقرار کیا، تم نے جو ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور اے پروردگار تو نے ہمیں جو ذمہ دیا ہے ہم نے اس ذمے کو قبول کیا اور اس کا ہم نے اقرار بھی کیا۔ انبیاء کرام سے اقرار لیا اور سارے انبیاء کرام نے
باقاعدہ اقرار بھی کیا، اور اسی پر بس نہیں۔ اب یہ بتائیے کہ انبیاء کرام کو حکم دیا جا رہا ہے، ان سے اقرار لیا جا رہا ہے، اور انبیاء کرام اقرار بھی کر رہے ہیں، کیا اب اس کے بعد کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ اس کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے؟ کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ مگر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، قالا فاشہدوا، یعنی اے انبیاء کی جماعت، جب تم نے میرے حکم کی اطاعت کی اور اس کا اقرار بھی کیا، میں نے جو تم سے عہد و پیمان لیا ہے اس عہد کا تم نے اقرار بھی کیا، میں نے جو ذمہ تمہیں دیا ہے اس ذمے کو تم نے قبول بھی کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا اقرار بھی کیا، اے انبیاء کی جماعت اب تم لوگ اس بات پر گواہ ہو جاؤ۔ یعنی انبیاء کرام کو گواہ بھی بنایا کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، یعنی خود انبیاء کرام کو آپس میں انہیں حکم دیا کہ اے انبیاء کی جماعت تم لوگ آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو جانا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے جو اقرار کیا تو دوسرے انبیاء کرام اس کی گواہی دیں گے کہ ہاں ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام نے اس عہد کا اقرار کیا۔ اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام نے جو اقرار کیا، حضرت آدم علیہ السلام اس پر گواہ ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اقرار کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام گواہ ہوئے۔ اس طریقے سے سارے انبیاء کرام کو حکم دیا، قالا فاشہدوا، ارشاد فرمایا کہ اے انبیاء کی جماعت تم لوگ آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ بتائیے کتنی تاکید کے ساتھ حکم ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد بتائیے کوئی تصور ہو سکتا ہے کہ اس کا خلاف ہو سکتا ہے؟ مگر اس پر بھی بس نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، قالا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، یعنی اے انبیاء کی جماعت تم لوگ آپس میں اس بات پر گواہ ہو جانا، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تم لوگوں کے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ یعنی اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اب یہ بتائیے کہ انبیاء کرام سے اقرار لیا گیا اور اتنی تاکید کے ساتھ انہیں حکم ہو رہا ہے، اور پھر انہیں گواہ اللہ رب العزت نے ایک دوسرے پر بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اب بتائیے کہ کیا اس کا خلاف ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اتنی تاکید کے ساتھ انبیاء کرام کو حکم دیا جا رہا ہے، کیا انبیاء کرام اس کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں اس کی خلاف ورزی کر سکتے، اس کا کوئی تصور نہیں۔ مگر اس کے بعد پھر یہ بھی ارشاد فرمایا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ مِنَ الْفَاسِقِينَ، یعنی اے انبیاء کی جماعت یہ بھی سن لو کہ اس عہد اور اقرار کے بعد اگر کوئی اپنے عہد سے پھرے گا تو یہ یاد رکھنا کہ ایسے لوگ ضرور فاسقوں میں سے ہوں۔ جبکہ یہاں پر کوئی تصور نہیں ہے پھرنے کا، مگر اتنی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس انبیاء کرام کی جماعت میں انبیاء کرام کی جماعت کو اللہ رب العزت نے ایک محفل میں انبیاء کرام کی جماعت سے یہ اقرار لیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتنی تاکید کے ساتھ اقرار لیا اور انبیاء کرام کو ایک دوسرے پر گواہ بنایا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ مِنَ الْفَاسِقِينَ، یعنی اب اس عہد کے بعد جو پھرے گا اپنے عہد سے تو وہ ضرور فاسقوں میں سے ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے نبی، کیونکہ سارے انبیاء کرام کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، یعنی اے انبیاء کی جماعت جب میرا عظمت والا رسول تشریف لے آئے تو اگر تمہارے عہد میں تشریف لے آئے
تو تم لوگ ضرور ضرور ان پر ایمان لانا، ورنہ اپنی امت کو میرے حبیب کی آمد کی خبریں دیتے رہنا، میرے حبیب کی آمد کی خوشخبری دیتے رہنا، ان کے آمد کی بشارت دیتے رہنا، اور اپنی امتوں کو یہ تاکید کرتے رہنا کہ جب وہ عظمت والا رسول تشریف لے آئے تو ضرور ضرور ان پر ایمان لانا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے نبیوں کے نبی، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا۔ چنانچہ انبیاء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دیتے رہتے، اپنی امتوں کو بتاتے رہتے۔ سارے انبیاء کرام اپنے اپنے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دیتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، یاد کرو جبکہ عیسیٰ ابن مریم نے قوم بنی اسرائیل سے کہا انی رسول اللہ علیکم، اے قوم بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، مبشرن مصدق لما معکم، یعنی تمہارے ساتھ جو کتابیں ہیں ان کتابوں کی میں تصدیق کرتا ہوں، ومبشرن برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد، یعنی میں اس رسول کی آمد کی تمہیں خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد تشریف لے آئیں گے، اسمہ احمد، جن کا نام نامی احمد ہو۔ یہ خوشخبری کنہوں نے دی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ کیا فرمایا؟ مبشرن برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، یعنی میں تمہیں اس عظمت والے رسول کی آمد کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد تشریف لے آئیں گے، اور نام بھی ذکر کر دیا، نام بھی بتا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسمہ احمد، یعنی ان کا نام نامی کیا ہوگا؟ احمد۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، یعنی میں اپنے جد امجد ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی بشارت، یعنی میرے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل فرما لی تھی، اس وقت انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اے پروردگار تو ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور لوگوں کا تزکیہ کریں، ان کی تربیت فرمائیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی ہے وہ کس رسول کی آمد کے بارے میں دعا کی ہے؟ وہ رسول وہی ہیں جن کے ذکر کی ہم یہ محفل منعقد کیے ہوئے ہیں، یہ وہی رسول اعظم ہیں، یہ وہی رحمت للعالمین ہیں جن کی آمد کا یہ 1500 سالہ جشن ہم منا رہے ہیں، یہ وہی رسول اعظم ہیں جن کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے پروردگار تو ان میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو تیری آیتوں کی تلاوت کریں اور صحابہ کرام کا تزکیہ کریں، ان کی تربیت کریں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ یہ وہی دعا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں، وہ بشارت عیسیٰ اور عیسیٰ کی
کی بشارت ہوں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشخبری دی ہے، جس رسول کی آمد کی خوشخبری دی ہے، ارشاد فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، یعنی میں تمہیں اس رسول کی آمد کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد تشریف لے آئیں گے اور ان کا نام نامی احمد ہو۔ چنانچہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی کیا ہے بتائیے؟ ابھی قرآن پاک کی آیت آپ نے سنی، کیا ہے نام نامی؟ احمد۔ آسمان کی بلندیوں میں نام نامی کیا ہے؟ احمد۔ اور فرش زمین پر کیا نام نامی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی نام لیجئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہہ لیا کیجئے۔ تو آسمان کی بلندیوں میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی احمد، اور فرش زمین پر کیا ہے نام نامی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ اللہ تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور ان کے جسم میں اللہ تعالی نے روح ڈالی، تو ان کی کنیت اللہ تعالی نے ابو محمد رکھی۔ کیا کنیت رکھی؟ ابو محمد۔ ابو محمد کا معنی محمد کے باپ، ابو کا معنی باپ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ، یہ کنیت رکھی۔ جبکہ بظاہر تو کوئی اولاد نہیں، اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ یہ سوال حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں آنا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے جب ان کی کنیت ابو محمد رکھی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے عرض کیا یا رب لما کنیتنی ابا محمد، اے پروردگار تو نے میری کنیت ابو محمد کیوں رکھی؟ ابو محمد کنیت رکھنے میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا یا آدم ارفع راسک، اے آدم اپنا سر اٹھاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں؟ یہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنا سر اٹھایا فرآ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی سرادق العرش، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنا سر اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ عرش پہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جگمگا رہا۔ کیا دیکھا کہ عرش پہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر، نور جگمگا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ما ھذا النور یا رب، اے پروردگار یہ تیرے عرش پر جو نور جلوہ گر ہے، یہ تیرے عرش پر جو نور جگمگا رہا ہے، یہ کیسا نور؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یا آدم ھذا نور نبی من ذریتک،
اسمہ فی الارض محمد وفی السماء احمد ولولاہ لما خلقتک وما خلقت ارضا ولا سماء۔ اے آدم، یہ عرش پر جو نور جگمگا رہا ہے، یہ عرش پر جو نور جلوہ گر ہے، یہ نور اس نبی کا نور ہے، میرے اس حبیب کا نور ہے جو تیری ذریت سے ہیں، تیری اولاد سے ہیں، جن کا نام نامی آسمان کی بلندیوں میں احمد ہے اور فرش زمین میں ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھ رہے نا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم ھذا نور نبی من ذریتک، اے آدم یہ عرش الہی پر جو نور جگمگا رہا ہے، یہ جو نور جلوہ گر ہے، یہ میرے اس حبیب کا نور ہے، میرے اس محبوب کا نور ہے، جن کا نام نامی فرش زمین پر محمد ہے اور آسمان کی بلندیوں میں ان کا نام نامی احمد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرور فرماتے ہیں، عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے آدم یہ بھی سن لو کہ اگر انہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا لما خلقتک، تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا اور میں آسمان و زمین کو بھی پیدا نہ کرتا۔ یعنی تمہارا پیدا کرنا اور یہ آسمان و زمین کی پیدائش، بلکہ پوری کائنات یہ انہی کے وجود کا صدقہ ہے، انہی کے صدقے میں یہ کائنات وجود میں یہ ساری کائنات انہی کے وجود کا صدقہ ہے۔ ارشاد فرمایا لولاہ لما خلقتک وما خلقت ارضا ولا سماء، اے آدم یہ سن لو کہ اگر انہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا اور آسمان و زمین کو بھی پیدا نہ کرتا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، یہ چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، یہ ساری کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ۔ بلکہ کسی کو کوئی بھی نعمت ملتی، خوشی کا کوئی بھی لمحہ کسی کو حاصل ہوتا، تو یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سبب۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہ حوث بے بسر کی۔ اس لیے ساری کائنات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سبب۔ اور جب سب کچھ انہی کا صدقہ، تو یہ بتائیے کہ ان کی آمد کا جشن ہم کیوں نہ منائیں؟ ان کی آمد کا جشن ہم کیوں نہ منائیں؟ ضرور ان کی آمد کا جشن منائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے محبوب تم فرما دو لوگوں سے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر لوگ خوشیاں منائیں، تو ہمیں تو خوشی منانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ سارے انبیاء کرام اپنی قبروں میں حقیقی جسمانی حیات کے ساتھ زندہ، اگرچہ ہماری نگاہوں سے اوجھل، بلکہ یہ کہہ لیں کہ ہماری نگاہوں میں وہ تاب کہاں کہ ہم اس جلوے زیبا کا دیدار کر سکیں۔
یہی وجہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما جو بڑے مشہور صحابی رسول، انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ مجھ سے پوچھے کہ تم نے سید الانبیاء کو دیکھا ہے، ان کے صحابی ہو، صحابیت کا شرف تمہیں حاصل ہے، ذرا یہ بتا دو کہ سید الانبیاء کا حلیہ جمال کیسا ہے، ذرا یہ بتا دو۔ آپ نے دیکھا ہے، آپ کی آنکھوں کو یہ شرف ملا ہے کہ آپ نے سید الانبیاء کا دیدار کیا ہے، یہ بتا دیجئے کہ سید الانبیاء کا حلیہ جمال کیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں کہ میں کما حقوق نہیں بیان کر سکتا، اس وجہ سے کہ میں نے اپنے اندر کبھی اتنی تاب پائی ہی نہیں کہ میں آنکھ بھر کر کے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ زیبا کا دیدار کر سکتا، کبھی اتنی تاب میں نے اپنے اندر پائی۔ تو ہماری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں، ورنہ صحیح یہ ہے کہ انبیاء کرام اپنی حقیقی جسمانی حیات کے ساتھ اپنی اپنی قبروں میں زندہ، یہ نہیں کہ روحانی طور پر، بلکہ حقیقی جسمانی حیات کے ساتھ وہ اپنی اپنی قبروں میں زندہ۔ اور آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، واقع معراج آپ نے تو بار بار سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ یہ سنا ہے آپ نے کہ نہیں کہ مسجد اقصی میں سارے انبیاء کرام موجود تھے اور سارے انبیاء کرام کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ یہ بتائیے کہ کیا وہاں انبیاء کرام کی صرف روحیں آئی تھی؟ انبیاء کرام اپنے اپنے جسموں کے ساتھ وہاں پہ تشریف لائے تھے، اور سارے انبیاء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی امامت فرمائی ہے۔ اس سے بھی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام اپنے حقیقی جسمانی حیات کے ساتھ اپنی اپنی قبروں میں زندہ۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جائے۔ آج جمعہ کا دن بھی ہے، حدیث شریف میں ارشاد ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا علی الصلاۃ یوم الجمعہ، اے لوگوں جمعہ کے دن تم لوگ میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود بھیجا۔ خاص جمعہ کے دن کے لیے یہ تاکید کہ جمعہ کے دن تم لوگ کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود بھیجا۔ یوں تو روزانہ ہی درود شریف پڑھنا چاہیے جس کو جو توفیق، لیکن خاص جمعہ کے دن کے لیے تاکید آئی ہے۔ سنن ابی داؤد شریف کی حدیث ہے، ارشاد ہوا کہ اکثروا علی الصلاۃ یوم الجمعہ، یعنی جمعہ کے دن تم لوگ میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھو۔ فَإِنَّا صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، کیونکہ تمہارا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ تم جو درود بھیجتے ہو، تمہارا یہ درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیفا تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت، یا رسول اللہ جس وقت آپ وصال فرمائیں گے، اور یا رسول اللہ جس وقت آپ پردہ فرمائیں گے، آپ کا وصال ہو جائے گا اور آپ کا جسم اطہر قبر انور میں ہوگا، اس وقت یا رسول اللہ ہمارا یہ درود آپ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہے؟ غور کیجئے کہ صحابہ کرام نے
یہ سوال کس تعلق سے کیا ہے؟ جسم کے تعلق سے، ورنہ جہاں تک بات روح کی ہے تو روح کہاں مرتی؟ روح تو جسم سے جدا ہو جاتی۔ اب اللہ نے جس کا جو مقام دیا ہے اس حساب سے روحیں اپنی اپنی جگہ پہ رہتی ہیں۔ کسی کی روح عرش اعلیٰ پر ہوتی ہے، عرش بری کے پاس ہوتی ہے، کسی کی روح آب زمزم کے پاس ہوتی ہے، زمزم شریف کا جو کنواں ہے کسی کی روح وہاں ہوتی ہے، کسی کی روح حرم شریف میں ہوتی ہے، کسی کی روح جنت میں سیر کرتی ہے۔ یہ تو اللہ نے جس کا جو مقام بنایا اس حساب سے روحیں سیر کرتی، کیونکہ موت نام ہے روح کا جسم سے جدا ہو، تو جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی روحیں باقی رہتی ہیں، تو روحوں کے تو زندہ ہونے میں کوئی سوال نہیں۔ مگر یہاں صحابہ کرام نے جو سوال کیا ہے وہ روح کے تعلق سے سوال نہیں کیا ہے بلکہ جسم کے تعلق سے سوال کیا ہے۔ بارگاہ رسالت میں صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیفا تورزو صلاتنا علیک وقد عرمتا، یا رسول اللہ جس وقت آپ وصال فرما جائیں گے اور آپ کا جسم اطہر قبر انور کے اندر تشریف فرما ہوگا، یا رسول اللہ اس وقت ہم جو درود بھیجیں گے تو یہ درود ہمارا آپ کی بارگاہ میں اس وقت کیسے پیش کیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو جواب ارشاد فرمایا اسے آپ حضرات بھی اپنے اپنے سینے میں محفوظ کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اے میرے صحابہ یہ سن لو کہ بے شک اللہ تعالی نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے، انبیاء کرام کے جسموں کو اللہ تعالی نے روئے زمین پر حرام کر دیا ہے، اس لیے یہ زمین انبیاء کرام کے جسموں کو نہیں کھا سکتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا فنبی اللہ حی یرزق، تو اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، انہیں اللہ تعالی رزق عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث شریف میں صاف طریقے سے ارشاد ہوا کہ اللہ تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے، فنبی اللہ حی یرزق، تو اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، انہیں ان کی قبر میں روزی دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ اور ایک چیز تو آپ لوگ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، تشہد تو ہر نماز میں پڑھتے ہیں، 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 بار تشہد پڑھتے ہیں، 2 رکعت یا 3 رکعت والی نماز ہے تب بھی 2 بار پڑھتے ہیں، اور 2 رکعت والی نماز ہے تو 1 بار تو ضرور کم از کم پڑھتے ہیں تشہد۔ اور تشہد میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، یہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پڑھتے ہیں نا؟ تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس میں آپ سلام کر رہے ہیں، بولیے سلام کر رہے ہیں کہ نہیں؟ سلام کر رہے ہیں نا؟ اور ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص جگہ میں یہ کہتے ہیں، بلکہ دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو تشہد میں یہ کہنا ہی کہنا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہنا ہی کہنا۔ اور السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام عرض کر رہے ہیں، کن کو سلام عرض کر رہے ہیں؟ بولی کن کو سلام عرض کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کر رہے ہیں، سلام عرض کر رہے ہیں نا؟
یہاں تک کہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اس موقع پر نماز پڑھنے والا انشاء سلام کی نیت کرے، یعنی اخبار کی نہیں بلکہ انشاء سلام کی نیت۔ انشاء سلام کا مطلب ہوتا ہے سلام کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ سلام کرنا، یعنی ہر مومن جب اس جملے پر پہنچے تو اپنے دل میں اس بات کی نیت کرے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کریں۔ اور یہ بتائیے کہ سلام جو کیا جاتا ہے یہ سلام کس کو کرتے ہیں؟ مردہ کو کرتے ہیں کہ زندہ کو کرتے ہیں؟ سلام کن کو کیا جاتا ہے؟ زندہ کو کیا جاتا ہے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جسمانی حیات کے ساتھ تشریف فرما ہے روضہ انور کے اندر، اور وہ ساری کائنات کا نگاہ نبوت سے مشاہدہ فرماتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری نگاہیں نہیں دیکھ سکتی ہیں، ہماری نگاہوں میں وہ تاب نہیں ہے کہ دیکھ سکیں، اس لیے کہ ہم اتنے گنہگار ہیں کہ گناہوں کا پردہ ہماری نگاہوں کے سامنے رہتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اندر وہ تاب نہیں ہے۔ باقی بہت سارے اولیاء کرام ایسے ہیں جو گناہوں سے محفوظ ہوئے اور ان کے سامنے سے حجاب اٹھا دیا گیا اور انہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ اور بہت سارے بزرگوں کے بارے میں یہ سنا ہوگا آپ حضرات نے، خود امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کے بارے میں بھی آپ نے علماء کرام کی زبان سے یہ سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پر بھی یہ خاص کرم فرمایا کہ ان کے سامنے سے بھی حجابات اٹھ گئے اور انہوں نے بھی اپنے سر کی آنکھوں سے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جائے۔ اور ایک حدیث شریف میں یہ ارشاد ہوا ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ الی روحی فارد علیہ السلام۔ علماء کرام یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، اس میں ایک لفظ ابھی آ رہا ہے، اس پر خصوصی طور سے توجہ دیں۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان مجھ پر سلام عرض کرتا تو اللہ تعالی میری روح میرے جسم کی طرف لوٹا دیتا، یہاں تک کہ میں خود اس کے سلام کا جواب دیتا۔ اس میں جو لفظ آیا حدیث شریف میں اس کا ترجمہ ہی ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی میری روح میری طرف لوٹا دیتا۔ تو میرے بھائیو اس سے ہرگز یہ مت سمجھیے گا کہ سلام کرنے کے وقت روح لوٹائی جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں شاید ہی کوئی ایسا لمحہ ہو جبکہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام نہ عرض کر رہا، بلکہ اس پوری کائنات میں ہر آن ضرور ایسی ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی بارگاہ رسالت میں سلام ضرور عرض کرتا۔ تو اب روح لوٹانے کا کیا مطلب؟ محدثین کرام نے اس حدیث شریف کے تحت فرمایا کہ یہاں پر جو یہ حدیث شریف کا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تجلیات ربانی کے مشاہدے میں مستغرق رہتا ہوں،
میں ہمیشہ تجلیات ربانی کے مشاہدے میں مستغرق رہتا ہوں، اور جب کوئی میری بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے، مجھ پر سلام پڑھتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، تو میری توجہ اس وقت سلام عرض کرنے والے کی طرف ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی میری توجہ کو سلام عرض کرنے والے کی طرف مائل فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ جب کوئی میری بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے فارد علیہ السلام، تو میں خود اسے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہاں تک کہ علماء نے یہ بھی فرمایا کہ نماز پڑھنے والا جب انشاء سلام کی نیت سے تشہد میں یہ عرض کرے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اس نیت سے یہ کہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی انشاء سلام کی نیت سے جب سلام عرض کرے تو عین اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے سلام کا جواب ضرور عطا فرماتا۔ بلکہ بعض علماء مشائخ نے تو یہاں تک فرمایا کہ میں فرض نماز کے علاوہ نفل نماز کثرت کے ساتھ اس لیے بھی پڑھتا ہوں کہ جتنی نماز میں پڑھوں گا اتنا زیادہ میں تشہد پڑھوں گا، اور جتنا میں تشہد پڑھوں گا اتنا ہی زیادہ میں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہوں گا، یعنی اتنا ہی زیادہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کروں گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں سلام عرض کروں گا تو میرا یقین کامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ضرور جواب عطا فرماتے ہیں، اور یہ ارشاد فرماتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے جواب عطا فرماتے اور یہ ارشاد فرماتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس میں کیا ہے؟ سلامتی کی دعا ہی تو ہے، سلامتی کی دعا اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت کے نزول کی دعا، یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بعض مشائخ کہتے ہیں کہ میں اس نیت سے سلام عرض کرتا ہوں کہ میرا یقین کامل ہے کہ جب میں یہ عرض کرتا ہوں نماز میں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مجھے جواب عطا فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے سلامتی کی دعا فرماتے اور رحمت کی دعا فرما دیں، برکتوں کے نازل ہونے کی دعا کر دیں، تو میں ضرور صحت و سلامتی میں رہوں گا، دنیا میں بھی میں سلامت رہوں گا، آخرت میں بھی سلامت رہوں گا، اور دنیا میں بھی اللہ کی رحمت مجھ پر نازل ہوگی اور آخرت میں بھی رحمت الہی مجھ پر نازل ہوگی۔ اس لیے میں کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ میں بارگاہ رسالت میں سلام عرض کر سکوں۔ تو اب یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں آ چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حقیقی جسمانی حیات کے ساتھ زندہ، ہر نماز میں کہا جاتا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس لیے آپ کسی کے بہکاوے میں ہرگز نہ آئیں۔ اگر کوئی دریدہ دہنی کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے معاذ اللہ کی حضور مر کر کے مٹی میں مل گئے، تو یہ اس کا باطل عقیدہ ہے، اس کو اسی کے منہ پہ مار دیجئے اور اس کی طرف ہرگز توجہ مت دیجئے۔ عقیدہ حقہ یہی ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ حقہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حقیقی جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، اور ہم بارگاہ رسالت میں جو استغاثہ کرتے ہیں، کچھ عرض کرتے ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور سنتے ہیں اور روضہ اقدس میں تشریف فرما ہو کر کے ساری کائنات کا مشاہدہ نگاہ نبوت سے کرتے ہیں۔ اور ہم سب کا عقیدہ وہی ہے جو امام اہل سنت نے فرمایا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے جھک جانے والی۔
اب وقت چونکہ ابھی تھوڑی دیر میں اذان بھی ہونے والی ہے، اس لیے انہی چند جملوں پر میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ میں نے جو کچھ عرض کیا اس میں جو حق و ثواب ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ بیان کرنے میں تعبیری تشریحی یا کوئی بھی خطا ہوئی وہ مجھ سے ہے، میں اس سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ کو سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا شفیعنا یوم الجزا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و نبینا محمد معدن الجود والکرم علیہ بارک وسلم صلاۃ و سلام۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس محفل پاک میں جو کچھ تیرا اور تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر جمیل محب